امت کو آج دین پہنچا ہے تو ان علماء ربانیین کاملین کے صدقے پہنچا. نبی پاک سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، اولیاء، علماء، صلحاء، یہ اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان کی صداقت اور دیانت کو نہ مانیں تو بتائیے آج ہمارے پاس کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ خود اپنی باتوں کو جب ثابت کرنے لگتے ہیں تو جس کا چاہتے ہیں دامن پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو ثقہ شخصیات ہیں، جو مصدقہ لوگ ہیں، جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، وہ ان کا دامن نہیں پکڑتے. تو پتہ کیا چلا؟ مشکوک وہ لوگ ہیں، ہم اہل سنت مشکوک لوگ نہیں. یہ نعرہ میری شان میں نہیں لگتا ہے. آپ کسی دین کی بات سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں. جب کبھی لیا جائے تو پتہ چلے یہاں محبت والے بیٹھے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح بھی حاجت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. میرا ایک سوال ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس نے نبیوں اور ولیوں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، پھر اس نے نبیوں اور ولیوں کو پیدا کیوں کیا؟ نبیوں کو نبوت کیوں دی؟ ولیوں کو ولایت کیوں دی؟ کیوں فرمایا کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچاؤ؟ اور کیوں یہ احکام نازل فرمائے؟ اللہ کو تو کسی کی حاجت نہیں، اللہ تعالی محتاج نہیں، مگر ہم محتاج ہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. ہم اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے، اللہ کے احکام لینے کے لیے نبیوں کے محتاج ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. کیوں ہے؟ چونکہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ دوست بھی ہیں جنہوں نے مدرسوں میں، اسکولوں، کالجوں میں نہیں پڑھا. ایسی بات کروں ان کو بھی سمجھ آ جائے. آپ یہ بتائیے، چائے پیتے ہیں آپ؟ جتنی آوازیں آئی ہیں صرف اتنے ہی لوگ پیتے ہیں یا سب پیتے ہیں؟ اچھا چلیں، یہ چائے دو چیزوں سے بنتی ہے، پانی اور آگ. آگ نہ ہو تو چائے نہیں بنتی، پانی نہ ہو تو چائے نہیں بنتی. ان دو چیزوں کی ضرورت ہے نا. ایسا کیجئے، پانی لے کر آگ پر ڈال دیجئے، چائے بن جائے گی؟ ذرا اونچی بولنے پر ابھی ٹیکس نہیں لگا. میں کیوں بلواتا ہوں؟ تاکہ پتہ رہے آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. آپ نے پانی آگ پر ڈال دیا، آپ کہتے ہیں چائے نہیں بنے گی کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اگر آگ پانی پر ڈال دیں تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ چائے کی مثال ہو گئی. آپ روٹی بھی کھاتے ہیں، بہت سے لوگ چائے نہیں پیتے، میں نہیں پیتا، کبھی چائے چکھی نہیں ہے. روٹی کھاتے ہیں. روٹی کس سے کون پکاتی ہے؟ آگ. تو روٹی کا آپ وہ آٹے کا پیڑا بنائیں، بیلن پہ اس کو پھیلائیں یا ہاتھ سے پھیلا کے آگ پہ ڈال دیں، روٹی پک جائے گی؟ ذرا اونچی. سب لوگ کہہ رہے ہیں آگ پکاتی ہے. چائے بھی آگ پکاتی ہے، روٹی بھی آگ پکاتی ہے، مگر آپ سب کہہ رہے ہیں پانی آگ پر ڈال دیں تو چائے نہیں بنے گی. آٹا پیڑا بنا کے روٹی پھیلا کے اگر آپ آگ پر ڈال دیں تب بھی روٹی نہیں پکے گی، حالانکہ پکاتی آگ ہے. کیوں نہیں پکے گی؟ آٹا کمزور ہے، آگ طاقتور ہے. سمجھداروں نے کہا روٹی پکانی ہے. آپ کی جنس اور ہے، آٹے کی جنس
اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب ہمیں چاہیے روٹی تو کس طرح پکے گی؟ سمجھداروں نے کیا کیا، درمیان میں توے کا وسیلہ لے لیا۔ کیا لیا؟ توے کا، سب کہتے ہیں توے کا وسیلہ لے لیا۔ توا درمیان میں آ گیا، توے کا ایک رخ آگ کی طرف، ایک رخ روٹی کی طرف۔ اب روٹی تیار ہو رہی ہے، پکا آگ رہی ہے مگر بن رہی ہے توے کے ذریعے۔ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ اب بھی آگ ہی پکا رہی ہے مگر توے کا وسیلہ آیا تو روٹی پکی۔ جب تک توے کا وسیلہ نہیں تھا روٹی تیار نہیں ہو رہی تھی۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالی خالق ہے، وہ قوی ہے، ہم کمزور ہیں۔ ہم نے اس سے فیض لینا تھا، ہم لے نہیں سکتے کہ کمزور ہے، کیسے فیض حاصل کرے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ بنا دیا۔ اب نبی کے دو رخ ہیں، توے کے بھی دو رخ تھے، ایک آگ کی طرف، ایک روٹی کی طرف۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، بلا تشبیہ۔ نبی کا ایک تعلق مخلوق سے ہے، ایک خالق سے ہے۔ جس طرح توا آگ لے کر روٹی تک پہنچا رہا ہے، بلا تشبیہ میرا نبی اللہ سے فیض لے کر مخلوق تک پہنچا رہا ہے۔ اگر نبی کی ذات کو درمیان سے نکال دے ہم فیض لے نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں وسیلہ شرک، وسیلہ شرک، وسیلہ حرام، وسیلہ غلط، تو ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم یہ بتاؤ تم نے اللہ کو جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ تمہارے کان تو اس کو سن نہیں سکتے، تمہاری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ رب کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھیں ملا کے دیکھ سکو۔ تم رب کو کیا دیکھو گے؟ تمہارے حواس کمزور ہیں، اللہ قوی ہے، تمہاری عقل کمزور ہے، اللہ قوی ہے۔ ارے تمہارے کوئی بھی ایسے ذرائع نہیں کہ تم اللہ کو جان سکو۔ تم اللہ کو جانتے ہو تو نبی کے بتانے سے جانتے ہو۔ اس کا ثبوت قرآن سے لے لیں۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ مضمون تو اتنا بھی پورا تھا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ شروع میں قل کیوں لگا ہوا ہے؟ اگر صرف اتنا مضمون ہوتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا کون اللہ؟ کہا جاتا وہ اللہ تو کون اللہ؟ کیونکہ ہوا تو ضمیر ہے، جب تک مرجع نہ ہو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ ہے مگر لوگ نہیں جانتے تھے، لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ یہ قل شروع میں اسی لیے لگا ہوا ہے۔ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے تو کون اللہ؟ ارے وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا۔ اگر نبی کی ذات کو درمیان سے نکال دو تو اللہ کو جاننے اور پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ توحید کرنے والوں جب تک رسالت کو نہیں مانو گے اس وقت تک توحید پر ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔